آج کے خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے سچائی کی دفاع میں اللہ کی مدد۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں یا انسانی تاریخ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے گود میں گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں جس میں 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ 3 بچے انسانی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے گود میں گفتگو کی۔ ویسے تو عام طور پر انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی بولنا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ کچھ مہینے کے بعد یا کچھ سال کے گزرنے کے بعد بچہ کچھ الفاظ بولنا سیکھتا ہے اور کچھ الفاظ بولنے لگتا ہے، اور جب اور سال گزرتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ جملہ بولنا سیکھتا ہے، جملے ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جب اور کچھ سال گزرتے ہیں تو وہ بہت ساری باتیں اپنے ماں باپ سے، اپنے قریبی لوگوں سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن معجزانہ طور پر انسانی تاریخ میں 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے گود میں گفتگو کی ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ 3 بچے کون ہیں اور ان کے واقعات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو وہی بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، اور غالباً صحیح مسلم کے اندر 3634 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتکلم، یعنی 3 بچے ایسے گزرے جنہوں نے ماں کے گود میں گفتگو کی۔ اس میں سب سے پہلا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزانہ طور پر انہوں نے اپنے ماں کے گود میں گفتگو کی۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ آیتوں میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو تذکرہ کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم انسانوں سے کیا خطاب کرتا ہے، اور مریم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا درس ہے، کیا نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب اللہ رب العالمین کو منظور ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں، بغیر باپ کے پیدا ہوں، اور ایسی ماں سے جس کے پاس کوئی شوہر نہیں، بغیر شوہر کے وہ ماں، وہ عورت، وہ خاتون حاملہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے جب چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو تو مریم علیہ السلام کا مزاج تنہائی پسند بن گیا، تنہائی میں رہنے لگی، تنہائی انہیں اچھی لگنے لگی، سب سے ترک تعلق کر لیا، کسی سے بات چیت نہیں کرتی، اور بیت المقدس کے مشرقی جانب، مشرقی حصے میں چلی گئی اور سب سے اکیلے رہنے لگی۔ فانتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، جب وہ تنہائی میں رہنے لگی تو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے روح الامین یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، جب مریم علیہ السلام تنہائی میں بیٹھی ہوئی ہے اور کیا دیکھتی ہے، ایک خوبصورت انسان، خوبصورت شکل کا بہترین انسان، انسانی شکل میں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ دور سے ایک خوبصورت انسان میرے پاس آ رہا ہے تو ڈر جاتی ہے،
کیسے نہیں ڈریں گی؟ پاک دامن عورت ہے، اور تنہائی میں اگر ایک نوجوان خوبصورت انسان اگر آتا ہے تو یہ ڈر جاتی ہیں، اور ڈر کر کے کیا کہتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن، جب اس نوجوان کو آتے ہوئے اپنے قریب دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اگر تو غلط ارادے سے آ رہا ہے، غلط نیت سے آ رہا ہے، تو میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں، میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ قریب ہوئے تو کہا کہ نہیں، تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ تو جو ہے کوئی برا انسان نہیں ہے، ان کنت تقیہ، تو اچھا انسان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جب یہ بات کہی تو کیا کہا جبرائیل امین علیہ السلام نے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی بشر نہیں ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک جو ہے پیغمبر ہوں، آپ کے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دی ہے، ایک غلام کی بشارت دی ہے، اور آپ کو لڑکا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ مجھے لڑکا ہونے والا ہے تو کیا کہتی ہے؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، اللہ اکبر، کیا بولتی ہیں کہ مجھے لڑکا ہوگا، تعجب بھرے انداز میں کہتی ہیں کہ کیا مجھے لڑکا ہوگا؟ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کسی سے غلط تعلق بنایا ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، اور نہ ہی ناجائز تعلق ہے میرا۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، ولم یمسسنی بشر کا مطلب مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں نے ناجائز تعلقات بنایا ہے۔ یاد رکھیے بچہ دو ہی طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو نکاح کے ذریعے سے، یا غلط سمبند کے ذریعے سے، یا ناجائز تعلقات کے ذریعے سے۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے نہ کسی انسان نے چھوا، نہ میرے ناجائز تعلقات ہیں، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے جو قاصد آیا تھا، جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا قال کذالک، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اللہ کے لیے ایسا کرنا آسان ہے، اللہ کے لیے ایسا کرنا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ تجھے تیرے اولاد کو رحمت بنا دے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے جب یہ پیغام لایا، اور لانے کے بعد جب مریم علیہ السلام کے بدن کے اوپر پھونکا، فحملتہ، تو وہ حاملہ ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی، اولاد سے ہو گئی۔ فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، جب وہ پیٹ سے ہو گئی، اولاد جب پیٹ میں ٹھہر گئی، حمل سے ہو گئی، تو میرے بھائیوں یاد رکھو، جیسے جیسے مدت حمل گزرتا گیا، دن گزرتا گیا، پریشانی بڑھتی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جیسے جیسے مدت حمل کے ایام گزرتے گئے، اور ایک سے دو سے تین، تین سے 4 مہینے جب یہ گزرتے گئے، پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ اگر آج کوئی خاتون حمل سے ہو جائے اور اس کے پیٹ میں اولاد ہو تو وہ کیا کرتی ہے؟ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلی آتی ہے، اپنے میکے چلی آتی ہے، ماں کے پاس آتی ہے۔ کیوں؟ ماں کے گھر جاؤں گی، وہاں بہن سپورٹ کرے گی، ماں تعاون کرے گی، بھائی میرا سپورٹ کرے گا، میرا شوہر میری مدد کرے گا، وہاں پر مدد کرنے والے، ساتھ دینے والے، دلاسا دینے والے سب لوگ ہوں گے، اور ہر ایک میرا ساتھ دے گا، سپورٹ کرے گا، میری پریشانی حوصلے میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن قربان جاؤ، مریم علیہ السلام جب حمل سے ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے، کوئی ہمت دینے والا نہیں ہے، اکیلی ہے، تنے تنہا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، آج کے جب اس پیریڈ میں، مدت حمل میں
جب عورت حاملہ رہتی ہے، اس حمل میں جب آخری مرحلہ ہوتا ہے یا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس عورت سے پوچھو درد کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہونے والا یعنی جس دن یعنی 2-3 دن پہلے جو پریشانی بڑھتی ہے عورت کی، اس سے جا کے پوچھو، تقریباً ہر عورت یہ سوچتی ہے بچہ نہ ہو، میری موت ہو جائے وہ برداشت ہے، لیکن مجھے بچہ نہ ہو، کیونکہ درد ذہن اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس پریشانی کو اور اس تکلیف کو وہی خاتون سمجھ سکتی ہے جو خاتون اس دور سے گزرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی عالم تھا مریم علیہ السلام کا، درد ذہن میں مبتلا ہوتی ہیں، آخری ایام آتے ہیں، وہ بھی کیا کہتی ہیں؟ قالت یا لیت مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے اللہ کاش کہ مجھے موت آ جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، لوگ مجھے فراموش کر دیتے، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا، لیکن یہ معاملہ نہ ہوتا۔ مریم علیہ السلام کہتی ہیں یہ اتنا پریشانی کا معاملہ ہے، مجھے موت آ جاتی وہ برداشت تھا، لیکن یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ مریم علیہ السلام کا معاملہ اور اس وقت کی حالت کیا رہی ہوگی۔ لیکن جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا کہا؟ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یاد رکھو اے مریم، تم غمگین مت ہو، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تم غمگین مت ہو، تمہارے پیر کے نیچے سے اللہ تعالیٰ چشمے جاری کر دے رہا ہے، تمہارے پیر کے نیچے، تم پیر کے نیچے دیکھو، تمہارے پیر کے نیچے سے چشمے جاری ہیں۔ اللہ اکبر! چشمہ کہاں سے نکلا؟ وہ بیابان جہاں پر پتیلی زمین، پتھر ہی پتھر ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کہیں پر پانی کا نام و نشان ہے، بیابان ہے، اور اس بیابان کے اندر پیر کے نیچے سے چشمہ کون جاری کر رہا ہے؟ کون نکال رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے پر آئے، سچائی کی دفاع میں اگر اللہ مدد کرتا ہے تو مدد ایسے کرتا ہے، پیر کے نیچے سے چشمہ جاری کیا تاکہ مریم علیہ السلام پانی پیتی رہے، اور اللہ رب العالمین کے طرف سے جو مدد آ رہی ہے اس کو حاصل کرتی رہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مریم، اس بیابان میں، اس چٹیل میدان میں ایک کھجور کا درخت ہے جو بالکل سوکھا ہوا ہے، نہ پتا ہے، نہ کوئی کھجور آنے کے کوئی آثار ہیں، بالکل سوکھا درخت پڑا ہوا ہے، اس درخت کو ہلاؤ، اس درخت کو ہلاؤ، تمہارے لیے کھانے کے لیے کھجور کے گچھے نکلیں گے، کھجور گریں گی۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تعجب ہوگا کہ کھجور کا پیڑ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایک پہلوان انسان بھی اگر ہلائے تو وہ ہلتا نہیں ہے، اور اس کے گچھے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کھجور گرتا نہیں ہے، اتنے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا مریم علیہ السلام پیٹ سے ہیں، حاملہ ہیں۔ ایک حاملہ عورت کتنی کمزور ہوتی ہے، اس کمزور خاتون سے اللہ کہہ رہا ہے ایک مضبوط درخت کو ہلانے کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے مریم تم ہلاؤ، تمہارا کام ہے کوشش کرنا، تمہارا کام ہے ہلانا، اور میرا کام ہے اس سوکھے درخت سے کھجور کو گرانا، وہ میرا کام ہے۔ میں کیسے گراؤں گا، میں کیسے پیدا کروں گا، وہ میں جانتا ہوں، تمہارا رب جانتا ہے، تمہارا کام ہے کوشش کرنا، تمہارا کام ہے اس کو ہلانا، تم ہلاؤ۔ مریم علیہ السلام نے ہلایا، کھجور گرا، اور کہا اللہ رب العالمین نے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اس چشمے سے پانی پیو، اس کھجور سے تم کھاؤ، کھجور کے درخت سے جو کھجور گرا ہے اس کو کھاؤ، اور تم اطمینان و سکون کے ساتھ رہو۔ اللہ نے ایک مسئلہ حل کر دیا، کھانے پینے کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب دوسرا مسئلہ جو آ رہا تھا وہ مسئلہ یہ تھا جو مریم علیہ السلام کو پریشان کر رہا تھا،
وہ مسئلہ یہ تھا کہ میرا جب بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو میں جب لے کر جاؤں گی، مجھے سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ کیا بولیں گے؟ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ مجھ پر الزام لگائیں گے، مجھے کیا کیا تانے نہیں دیں گے، میرے اوپر انگلی اٹھے گی، میرا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اگر سچائی کی دفاع میں اتر جائے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی مدد کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا مریم تو گھبرا نہیں، تیرے ساتھ تیرا رب ہے، تیرے ساتھ تیرے رب کی مدد ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جب تیرا رب اس بیابان سے پانی نکال سکتا ہے، تب تیرا رب اس بیابان سے، اس سوکھے پیڑ سے جب کھجور گرا سکتا ہے، تو تیرا رب کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تیرے کھانے کا اور تیرے پینے کا مسئلہ حل ہو گیا، اب جو تیرا دوسرا مسئلہ ہے اس کو بھی میں حل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، جب تم اپنے سماج اور معاشرے میں جاؤ گی اپنے بچے کو لے کر، اور جب تیرے سماج اور معاشرے والے لوگ کہیں گے تو کیا کہنا؟ انی نذرت للرحمن، میں نے آج نہیں بولنے کی نظر مانی ہے، روزہ رکھا ہے، نہیں بولنے کی نظر مانی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اور سابقہ شریعت میں نہ بولنے کا نظر ماننا یا روزہ رکھنا جائز تھا، اللہ نے کہا بول دینا کہ میں نے آج نظر مانی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، میں نے نظر مانی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے کسی سے بات نہیں کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ لہذا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر جب اپنے گاؤں میں پہنچتی ہیں، سماج اور معاشرے میں پہنچتی ہیں، تو وہی جو ڈر تھا وہ ڈر آج جو ہے سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، طرح طرح کے تانے لوگ دے رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی تو ایسا نہیں تھا، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو بہت شریف تھی، آج تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ بغیر شوہر کی اولاد کیسے ہوئی ہے؟ تو جو ہے غلط عورت ہے، تیرے تعلقات ناجائز ہیں، نہ جانے کون کون سے بہتان سماج اور معاشرے والوں نے لگایا۔ اور جب معاشرے والوں نے بہتان تراشی اور بہت ساری باتیں کہنے لگے تو مریم علیہ السلام نے جو چپ رہنے کی نظر مانی تھی، کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کس کی طرف؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تمہیں پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ کس سے پوچھو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ اب یہ لوگ کہنے لگے فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ بات کیسے کرے گا؟ جو کچھ بول نہیں سکتا ہے، جو اپنے ہونٹوں کو ہلا نہیں سکتا ہے، وہ بات کیسے کرے گا؟ لیکن قربان جاؤ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے پر آتا ہے، سچائی کی دفاع میں جب اللہ مدد کرنے پر اترتا ہے، تو بے زبان کو زبان دیتا ہے اور زبان والے کی زبان کو بند کرا دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاس زبان تھی، اللہ نے بند کرا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس زبان نہیں تھی، زبان دے کر کہا بولو، قال انی عبد اللہ، بولو میں اللہ کا بندہ ہوں، کہو میں اللہ کا بندہ ہوں سماج والوں کے سامنے، بتاؤ میری ماں پاک دامن ہے، بولو میری ماں ناجائز تعلقات والی نہیں ہے، میں صحیح ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے میرے مقدر میں کتاب رکھی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبوت میرے مقدر میں رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، بے زبان کو زبان دے کر کس نے بلوایا؟ کس نے اپنی ماں کی طرف سے لڑنے کی طاقت دی، ہمت دی؟ ماں کی پاک دامنی کو سامنے رکھنے کی جرأت اور حوصلہ کس نے دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو میرے رب العالمین نے دیا ہے۔ اگر زبان دی ہے شیر خوار بچے کو تو اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ مریم علیہ السلام پاک دامن تھی، سچی تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، لیکن سچائی کی دفاع میں اگر اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو بے زبان کو زبان دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ اللہ نے میرے مقدر میں کتاب رکھی ہے اور میرے مقدر میں نبوت رکھی ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ مجھے حکم دیا اللہ نے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے کام لینا. والسلام علی یوم ولدت، اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ زندگی بھر نماز پڑھتے رہو اور جو ہے زکوٰۃ دیتے رہو. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اللہ نے میری ولادت کو اور میرے وفات کو اور اس طریقے سے میرے دوبارہ زندہ کیے جانے کو اللہ رب العالمین نے سلامتی والا بنایا ہے. میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہم نے سنا، بہت ہی مختصر بتایا ہوں میں نے، اس کم وقت میں اس واقعے کو ہم نے سنا. اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے دو بات بیان فرمائی. پہلی بات تو کیا ہے کہ جو عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ ہیں. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی بلوا کر یہ بتا دیا کہ عیسیٰ تم خود بولو تم کیا ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عبداللہ ہوں میں، ابن اللہ نہیں، سن آف گاڈ نہیں، بلکہ میں اللہ کا بندہ عبداللہ ہوں. اللہ رب العالمین نے بلوا کر یہ بتا دیا کہ اے عیسائیوں، تم جو عقیدہ رکھتے ہو یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ وہ عقیدہ وہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہے. لہذا یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ بالکل غلط ہے، جو عقیدہ ہے ابن اللہ کا وہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عبداللہ ہے یہ عقیدہ بالکل صحیح. اسلامی بھائیوں، پہلی بات یہ بات معلوم ہو رہی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر جب کبھی اب اللہ کے نیک بندوں پر کوئی مصیبت آئی، کسی نے الزام لگایا، کسی نے تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، خود اتر جاتا ہے اور خود ان کی طرف سے جو ہے دفاع کا کام کرتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب مومن بندے پر کوئی الزام لگاتا ہے اور کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی طرف سے دفاع میں کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگا، پریشانیاں آئی، تہمت لگی، اللہ رب العالمین نے بے زبان کو زبان دے کر یہ بتایا کہ اب آپ کہو کہ میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے. اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی طرف سے خود دفاع کرتا ہے. اسلامی بھائیوں، دوسرا بچہ کون ہے جس نے ماں کی گود میں بات کیا؟ وہ ہے صاحب جریج. صاحب جریج کون ہے معلوم ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور بعض اہل علم نے کہا وَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا، بہت بڑے متقی پرہیزگار، من اولیاء اللہ، بنی اسرائیل کے اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی صاحب جریج بھی تھے. ان کا معاملہ کیا ہوا؟ ان کے پاس ایک عبادت خانہ تھا، اس عبادت خانے میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز تھی، نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے باہر سے آواز دیا یا جریج، اے جریج میری بات کو سنو. اب جریج نماز پڑھ رہے ہیں. جریج نے سوچا کہ میں نماز کنٹینیو کروں یا ماں کی بات کو مانوں. جریج کے دل میں بات آئی کہ نہیں، نماز کنٹینیو کر لیتا ہوں، ماں کی بات بعد میں سن لوں گا. نماز کنٹینیو کیا، نماز پڑھتے رہے. دوسرے روز ان کی ماں آتی، وہی وقت ہے، پھر وہ نماز میں ہے، آواز دیتی یا جریج، لیکن جریج نماز میں ہے. جریج نے سوچا نماز کنٹینیو کروں یا ماں کی بات کو جو ہے مانوں، یا ماں کی بات پر لبیک کہوں. جریج کے دل میں بات آئی کہ میں نماز کنٹینیو کرتا ہوں، ماں کی بات بعد میں سن لوں گا. تیسرے روز بھی یہی معاملہ ہوا، ماں کی بات پر لبیک نہیں کہا، نماز کنٹینیو جو ہے رکھا، چالو رکھا. ماں نے تیسرے روز بد دعا دے دی. ماں نے کہا جب تک تو زانیہ عورت کا منہ نہیں دیکھ لے گا اس وقت تک تیری موت نہیں ہوگی، تو دنیا سے رخصت نہیں ہوگا.
ماں کی بددعا، ماں نے بددعا دی اور وہ بددعا لگ جاتی. کس طرح لگتی؟ میرے بھائیوں، کچھ دنوں کے بعد جریج کے عبادت خانے کے اطراف میں ایک زانیہ عورت، ایک خادمہ، ایک نوکرانی بکری چرایا کرتی تھی. اس کے ساتھ کسی نے غلط تعلقات قائم کر لیا. کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. کہا بادشاہ سلامت، یہ عورت شادی شدہ نہیں ہے لیکن اس کو بچہ ہوا ہے، غلط ناجائز تعلقات اس نے قائم کیا ہے. بادشاہ نے بلایا اور پوچھا تمہارا شوہر کون ہے، اس بچے کا باپ کون ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر جریج ہے اور اس بچے کا باپ جریج ہے. میرے بھائیوں، لوگوں کو شک اس بات پر ہوا اور اس بات پر یقین ہوا کہ یہ عورت جریج کے عبادت خانے میں جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، اسی کے قریب میں رہا کرتی تھی. لوگوں نے یقین کر لیا اور جیسے ہی اس نے جریج کا نام لیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے اور میرے ساتھ ناجائز تعلقات جریج نے قائم کیا ہے، تمام کے تمام لوگ اٹھ جاتے ہیں. بادشاہ کے نوکر اٹھتے ہیں، اس کے وزراء اٹھتے ہیں اور اس کے عبادت خانے میں چلے جاتے ہیں، عبادت خانے کو توڑ دیتے ہیں اور توڑنے کے بعد جریج سے کہتے ہیں ہم نے تمہیں اچھا آدمی سمجھا تھا، تم نیک تھے، تم پرہیزگار بنتے ہو، تم نمازی بنتے ہو، اللہ کے نیک بندے بنتے ہو، لیکن تم نے ایسا غلط کام کیا ہے. جو بولنا تھا ان لوگوں نے کہا، سب کچھ کہہ دیا، جو الزام لگانا تھا وہ الزام لگایا. لیکن اللہ کے بندے کیا ہوتے معلوم ہے؟ صبر کرتے. سن لیا سب، کچھ نہیں کہا. جریج نے سن کر کے وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہا اے رب العالمین، آج تیرا یہ بندہ جریج جس پر الزام کی بوچھار لگ رہی ہے، جس پر الزام لگا ہے زنا کرنے کا، اور جس پر الزام لگ چکا ہے، اے اللہ تیرے بارگاہ میں بیٹھ کر کے میں یہ دعا کر رہا ہوں، اے اللہ اب تو اپنے بندے کی مدد کرنے والا ہے. اگر میں سچا ہوں میری دفاع میں تو میری مدد کر دے. اے اللہ مجھے تو پاک باز ثابت کر دے. اے اللہ میں تیرے در کا بھکاری ہوں. میرے بھائیوں، یہ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد فوراً اس بچے کے پاس گئے جو بچہ اس ماں کے گود میں بیٹھ کر دودھ پی رہا تھا. اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے سے مخاطب ہوا. اس بچے سے مخاطب ہوئے اور کہا یا غلام، اے بچے، من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ اکبر. کس نے کہا تھا بچے کے پاس جاؤ، بچہ تمہاری مدد کے لیے جو ہے ایک بہترین انسان ثابت ہوگا. جس بچے کے پاس زبان نہیں ہے وہ زبان اللہ اس کو دے کر کے تمہاری پاک بازی کو ثابت کرے گا اور یہ بتائے گا تم پاک باز ہو. کس نے دماغ میں بات ڈالی تھی جریج کے؟ جریج نماز پڑھ کر کے اس خاتون کے پاس نہیں، اس بادشاہ کے پاس نہیں، بلکہ اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا غلام من ابوک، اے غلام، اے میرے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس غلام نے، اس بچے نے کہا فلان راعی، فلاں چرواہا میرا باپ ہے اور فلاں چرواہا نے میری ماں کے ساتھ اس طرح بدتمیزی اور ناجائز تعلقات قائم کیا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اس بچے نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا اور کہا میرا باپ جریج نہیں، میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اسی وقت وہ تمام کے تمام وزراء جس نے جریج کا گھر توڑا تھا، عبادت خانہ توڑا تھا، وہ تمام کے تمام لوگ معافی مانگتے ہیں اور فوراً جریج کے عبادت خانے میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جریج اب تم بتاؤ، ہم تمہارے عبادت خانے کو سونے اور جواہرات کا بنا دیں. جریج نے کہا نہیں، مجھے سونے جواہرات کا نہیں چاہیے، میرا عبادت خانہ جیسے بنا تھا مٹی کا ویسے ہی بنا دو. میرے بھائیوں ذرا سوچو، اس حدیث کو سمجھو اور اس واقعے کو سمجھ کر کے ہمیں 4 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. 4 باتیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں. نوجوانوں سمجھو بات کو غور سے. اس حدیث سے، اس واقعے سے، صاحب جریج کے واقعے سے 4 باتیں معلوم ہو رہی ہیں. پہلی بات کیا؟ ماں باپ کی اطاعت کرنا نفل نماز سے بہتر ہے. ماں باپ کی اطاعت کرنا، بولو،
نفل نماز سے بہتر ہے. اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو، ماں نے کہا میرے بیٹے ادھر آؤ، آپ کو وہ نماز توڑنی ہے، ماں کے پاس چلے جانا ہے، ماں کی بات کو سن لینا ہے. اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو، وہ نفل نماز چاہے تہجد ہو، چاہے وہ عشاء کے بعد کوئی نفل نماز ہو، چاہے وہ مغرب کے بعد کوئی نفل نماز ہو، اور نفل نماز میں آپ ہو، اور اگر آپ کے ماں باپ آواز دیں، آپ نماز توڑ کر کے آپ ماں باپ کے پاس ان کی آواز کو سننے کے لیے اور ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کو جانا ضروری. اللہ اکبر. نفل نماز سے بہتر ماں باپ کی اطاعت ہے. اور اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک جو ہے باب ہی بانا ہے، باب ان بر الوالدین فی صلاۃ التطوع، یعنی نفل نماز سے بہتر ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور ماں باپ کی آواز پر لبیک کہنا ہے. اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اس حدیث سے، اس واقعے سے دوسری بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو جلدی میں کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینا چاہیے. ماں باپ کو کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خادمکم ولا تدعوا علی اموالکم. یاد رکھو، اپنے آپ پر بد دعا مت کرو، اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو، اپنے نوکروں پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو. ہو سکتا ہے جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو اس وقت جو ہے قبولیت کی گھڑی کا وقت ہو، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا وہ وقت ہو، اور تم بد دعا کرو، تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، تمہاری اولاد پریشان ہو جائے، تمہاری اولاد بے گھر ہو جائے، تمہاری اولاد برباد ہو جائے، اس کا اطمینان ختم ہو جائے، اس کا سکون ختم ہو جائے. کیا ماں باپ کو یہ پسند ہوگا کہ میری اولاد میرے سامنے پریشان ہو جائے؟ پریشان کس نے کیا؟ بد دعا کس نے دیا؟ اپنے ماں باپ نے دیا. آپ اپنی اولاد کو پریشان دیکھ رہے ہو، پریشان تم خود کر رہے ہو. اسی لیے فوراً اگر کبھی اولاد پریشان کرے، کبھی اولاد بدتمیزی کرے، بات نہ سنے، فوراً جواب مت دو، فوراً بد دعا مت دو، فوراً کوئی بری بات مت کہو، بلکہ صبر کر لو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنا، دیندار بنا، صحیح راستے پر چلا، قرآن و سنت کے نقش قدم پر چلا. اللہ سے یہ دعا کیا کرو. لیکن فوراً بد دعا، کبھی بیمار ہو یہ مت کہا کرو اللہ مجھ سے موت لے لے، اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. کوئی پریشانی آ جائے، سوسائڈ کر لو، خودکشی کر لو. سوسائڈ خودکشی کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں، بلکہ سوسائڈ کرنے کے بعد مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، معاملہ اور بڑھ جاتا ہے. آپ کا خاندان پریشان، ماں باپ پریشان، اور آپ کی جان بھی معلق رہتی ہے، آپ بھی حرام موت مرتے ہو. اور جس طریقے سے دنیا میں آپ مرے ہو، چاہے وہ زہر کھا کر کے ہو، چاہے وہ چاقو سے مار کر کے ہو، یا کوئی تیز دھار سے جو اپنے اوپر حملہ کر کے ہو، اسی چیز کے ذریعے سے آپ جہنم میں بھی اسی سے حملہ کرتے رہو گے اور آپ کو وہ عذاب ملتا رہے گا. اسی لیے کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس کا حل کہاں ملے گا میں ابھی بتانے والا ہوں. اسلامی بھائیوں، دو باتیں معلوم ہوئی. تیسری بات کیا ہے؟ اگر کبھی ماں باپ بد دعا دے دیں تو انسان اپنے تقوی اور پرہیزگاری نیکی کی بنیاد پر اس بد دعا کو تو کاٹ کر سکتا ہے، اس بد دعا کو ختم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اور تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر ماں باپ کے بد دعا کو ٹال بھی سکتا ہے. اللہ اکبر. جریج کی ماں نے بد دعا دیا کہ نہیں دیا؟ لیکن جریج کی نیکیاں، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری ماں کی بد دعا کو اثر انداز نہیں ہونے دی. اللہ کا دونوں قانون چل رہا ہے، ایک ماں کی بد دعا بھی لگی، اور اس کے بعد جو نیک انسان ہے اس بد دعا سے، اس نیکی کی وجہ سے بچ بھی جا رہے ہیں، اللہ بچا بھی لے رہا ہے. تقوی سے، پرہیزگاری سے اللہ انہیں ماں کی بد دعاؤں سے بچا بھی لے رہا ہے. دونوں قانون اللہ کا یہاں پر کام کر رہا ہے. ماں کی بد دعا بھی لگی، اور اگر کوئی نیک انسان ہے، تقوی پرہیزگار والا انسان ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، تو اسے ماں کی بد دعا بھی اثر انداز نہیں ہوتی. اسلامی بھائیوں، اسی لیے نیکی کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو،
تقوی پرہیزگاری اختیار کیا کرو. اور اسی طریقے سے چوتھی بات جو معلوم ہو رہی، چوتھی بات معلوم یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، نوجوانوں 10ویں 12ویں میں فیل ہو جاؤ، حوصلہ ہمت مت ہارا کرو. آپ نماز پڑھا کرو، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو. نماز صرف یہ عبادت نہیں ہے، نماز ہماری پریشانیوں کا حل ہے، نماز بیماریوں کا حل ہے، نماز ہماری مصیبتوں کا حل ہے. آپ نے دیکھا جب جریج کے اوپر یہ معاملہ آیا، جریج کہاں گئے؟ وضو بنایا، نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی. اللہ رب العالمین نے اس نماز کے ذریعے سے مدد کی. ایک بے زبان بچے کو زبان دی، اور زبان اس بچے کو دیا، اور اس بچے نے زبان پا کر کے اس بچے نے صاحب جریج کے تعلق سے جو ان پر الزام لگے تھے، اس الزام کو ختم کس نے کیا؟ اس بے زبان بچے نے، جس کو اللہ نے زبان دیا تھا. میرے بھائیوں، نماز پڑھو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کرو. اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے آپ کی پریشانی دور کرے گا، آپ کے مسائل کو حل کرے گا. آپ فجر کی نماز پہلے پڑھو تو صحیح، ظہر کی نماز پڑھو تو صحیح، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر کے خوب مانگو، اللہ سے خوب مانگو. آج ہم اور آپ دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں، دنیا والے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، روتے ہیں نا، ہم آنسو بہاتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں ہمارا. ارے یہ صرف روتے رہتا ہے. رونا ہے تو صرف اللہ کے سامنے رویا کرو. تمہارے آنسو کی قیمت رہتی ہے. اس آنسو کی قدر اگر ہوگی تو صرف رب کے سامنے ہوگی. اللہ اپنے بندے کو روتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے اور میرا بندہ رو رہا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. آج مال کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہو، نماز بھی چھوڑ رہے ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہو، نبی کی سنت کو بھی چھوڑ رہے ہو. یہ مال جانتے ہو کیسے آتا ہے؟ اس مال کو آپ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانی نہیں پیش کر رہے ہو. دنیا کی تمام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ مال کما رہے ہو، لیکن اللہ کو ناراض کر دے رہے ہو. میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال، جو آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، بھلا بتائیے، ہیرے جواہرات، سونے، معدنیات، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ کہاں سے نکلتے ہیں؟ کہاں سے پیدا ہوتے؟ بولو. زمین سے. زمین سے نکلتے ہیں. اور بڑی بڑی چیزیں، مہنگی مہنگی چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے پیدا ہوتی ہیں. ہمارے کھانے کے لیے اناج، پھل اور پھول، میوے جات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بولو. زمین سے پیدا ہوتے ہیں. اور ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ بولو. زمین سے، مٹی سے پیدا ہوئے. تمام مال کو، تمام چیزوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تمام مال زمین میں ہے، مٹی میں ہے. اور یہ مٹی کہاں پر ہے؟ بولو. ہمارے پیر کے نیچے. تمام مال زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے، اور ہمارا پیر اس مٹی کے اوپر. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، اس مال کو پیر کے نیچے کے رکھا کرو. اگر سر کے اوپر رکھو گے اللہ کو بھول جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، ماں باپ کو بھول جاؤ گے، بھائی کی محبت کو بھول جاؤ گے، بیوی کی محبت کو بھول جاؤ گے، خاندان والوں کی محبت کو بھول جاؤ گے. جب اللہ نے تمہارے مال کو پیر کے نیچے رکھا تو اس کو سر پر بٹھانے کی کوشش مت کرو. پیر کے نیچے رکھنے دو. تمہارے پیر کے لائق ہے وہ، اور پیر کے نیچے جب رہے گی تو تمہاری محبت عام ہوگی. تم ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، آخرت کو یاد کرو گے، غریبوں کا ساتھ دو گے، مسکینوں کا ساتھ دو گے. میرے بھائیوں، اسی لیے مال کی فکر زیادہ مت کرو. اگر زیادہ فکر کرنا ہے تو آخرت کی فکر کیا کرو، آخرت کی فکر کیا کرو. اسی لیے میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کتنی بھی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہوں، اللہ کو یاد کرو. سچائی کی دفاع میں اللہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. لیٹ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ جیسے چاہے، اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے.